بسم اللہ الرحمن الرحیم فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ آج میں آپ کے سامنے دعا کے بارے میں چند باتیں بتلاؤں گا۔ دعا ہی ایک ایسی تمام عبادات میں سے عبادت ہے جس کے لیے کوئی جگہ، کوئی دن، کوئی وقت مقرر نہیں ہے، بلکہ ہر لمحہ، ہر گھڑی مانگنے کی اجازت ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا جائے تو کوئی لمحہ اور کوئی گھڑی دعا سے خالی نہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے معمول مبارکہ میں دعائیں شامل تھی۔ مثلاً آپ علیہ الصلاۃ والسلام سونے کی دعا پڑھتے تھے، پھر بیدار ہونے کی دعا پڑھتے تھے، اسی طرح اچھا اور برا خواب دیکھنے کی دعا پڑھتے تھے، بیت الخلاء میں داخل ہوتے اور نکلتے وقت کی دعا آپ علیہ الصلاۃ والسلام پڑھتے تھے، اسی طرح گھر میں داخل ہونا، گھر سے باہر نکلنا، یہ دعا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح مسجد میں داخل ہونا، مسجد سے نکلنا، اس کی دعا آپ علیہ الصلاۃ والسلام پڑھتے تھے۔ اچھے اور برے خواب کی دعا آپ علیہ الصلاۃ والسلام پڑھا کرتے تھے۔ تو اسی طرح میزبان کے حق کے اندر دعا کرنا، کسی کو الوداع کہنا ہے اس کے بارے میں دعا کرنا، اور استخارہ وغیرہ کی دعائیں، یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پڑھا کرتے تھے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے یوم و لیل کا، دن و رات کا کوئی حصہ دعا سے خالی نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہر لمحہ، ہر وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام وہ دعائیں کیا کرتے تھے۔ اور ہم کو بھی چاہیے کہ ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت پر عمل کریں اور ان دعاؤں کو یاد رکھیں اور ان دعاؤں کے اوپر عمل کریں، صبح شام کے اذکار کریں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں۔ اور دعا حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تم اللہ کو مخلص ہو کے پکارو اور اخلاص کے ساتھ دعا کرو۔ اور جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، تم اللہ کو پکارو، اللہ سے دعا کرو یقین کے ساتھ اور قبولیت کا یقین ہو۔ جو میں دعا کر رہا ہوں اللہ رب العزت نے یہ دعا میری قبول فرمانی ہے، قبول کرنی ہے، دعا کی قبولیت کا یقین ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا دعا احدکم فلیعزم المسألہ، جب بھی کوئی تم میں سے دعا کرے تو پختہ عزم کے ساتھ کرے، مصمم ارادے کے ساتھ کرے اور قبولیت کا یقین ہو اس کو۔ ولا یقولن، اور یہ نہ کہے اللہم ان شئت، اگر اللہ یہ کام تو چاہتا ہے تو کر دے، اگر یہ کام تو نہیں چاہتا نہ کر، یہ نہ کہے، بلکہ پختہ ارادہ ہو، مکمل عزم کے ساتھ، اور دل کے اندر مکمل پختگی ہو جو وہ دعا کر رہا ہے، اور اس کے قبولیت کا یقین ہو بندے کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبِ غَافِلٍ لَّهَائٍ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لوگوں جان لو، اللہ رب العزت وہ دعا قبول نہیں فرماتے جو غافل دل ہو، یعنی غافل دل آدمی کی دعا قبول نہیں فرماتے۔ دعا کر رہا ہے، دھیان خیال ادھر ادھر ہے، جھانک ادھر ادھر رہا ہے، مکمل یقین کے ساتھ دعا نہیں کر رہا، غافل ہو کر دعا کر رہا ہے۔ اور جو دعا کے اندر اللہ رب العزت کے اسماء الحسنہ کا واسطہ دے کر اللہ رب العزت کو پکارا جائے۔ حدیث کے اندر آتا ہے ایک آدمی مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، نماز کے بعد دعا کرتا ہے اور دعا میں کہتا ہے اے اللہ مجھے معاف کر دے، میرے حال کے اوپر رحم فرما۔
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بلایا اور بلا کے کہا، اے اللہ کے بندے، تو نے دعا کرنے میں جلدی کی اور تجھے یہ چاہیے کہ نماز پڑھ، نماز کے بعد اللہ کی حمد و ثنا بیان کر، اللہ کی تعریفی کلمات بیان کر، اور اس کے بعد درود شریف پڑھ، اور درود شریف پڑھنے کے بعد پھر جو تو نے مانگنا ہے۔ تو دعا کے اندر جلد بازی نہیں ہونی چاہیے۔ جب بھی بندہ دعا کرے پہلے وہ اللہ رب العزت کی اسماء الحسنی، اللہ رب العزت کی تعریفی کلمات، سورۃ فاتحہ پڑھے، اللہ کی کبریائی بیان کرے، اللہ کی عظمت بیان کرے، اور اللہ کے اچھے اچھے نام لے، یا حنان، یا منان، یا بدیع السماوات والارض، یا حی یا قیوم۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اللہ کو اسماء اور حسنی کا واسطہ دے کے پکارتا ہے، اللہ رب العزت ایسے آدمی کی دعا کو رد نہیں کرتے، اس کی دعا کو قبول کر لیتے۔ اور جب بھی دعا کریں پہلے اللہ رب العزت کی تعریف کے ڈھیر لگا دیں، اور پھر اللہ کو اسماء اور حسنی کا واسطہ دیں، یا غافر، یا غفار، یا غفور، یا حنان، یا منان، یا حی یا قیوم، یا بدیع السماوات والارض، سارے اسماء الحسنی کا اللہ کو واسطہ دیں۔ اس کے بعد درود شریف پڑھیں اور پھر اللہ سے مانگیں، جو آپ کی حاجت ہے، ضرورت ہے، وہ اللہ سے یقین کے ساتھ مانگیں۔ اور دوسری بات یہ ہے، دعا کے اندر جلد بازی نہیں ہونی چاہیے، یعنی کہ ایک چیز ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں تو وہ ایک دن مانگی، 2 دن مانگی، پھر چھوڑ دی، یہ نہیں ہے۔ مانگتے ہی رہیں جب تک وہ دعا قبول نہیں ہوتی، مانگتے ہی رہیں۔ جیسے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام رب سے بیٹا مانگ رہے ہیں، ربی حب لی من الصالحین، اللہ نیک صالح اولاد دے دے، ربی حب لی من الصالحین، اور مانگتے رہے 80 سال کی عمر میں اللہ رب العزت نے بیٹا عطا فرمایا۔ اور کتنی دعائیں کی ہوئیں گی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، سیدنا زکریا علیہ الصلوۃ والسلام رب سے اولاد مانگ رہے ہیں، بیٹا مانگ رہے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، ربی انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، اللہ اتنا مانگا اللہ میرے بال بھی سفید ہو گئے، میرے جو جوڑ ہیں وہ ہڈیاں کے اندر جو گودا ہے وہ بھی کمزور ہو گیا ہے، اللہ میں اب بھی دعا سے پیچھے نہیں ہوں گا، مانگتا ہی رہوں گا تجھ سے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے سیدنا زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کو بیٹا عطا فرمایا، وہ بھی نبی سیدنا یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو میرے بھائیو، حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی اللہ سے دعائیں کی ہوں گی، کتنی اللہ کے سامنے التجائیں کی ہوں گی۔ تو ہم کو بھی چاہیے جب بھی دعا کریں، دعا کی قبولیت کا دل کے اندر مکمل یقین ہونا چاہیے، اور دعا کے اندر جلد بازی نہ ہو۔ جب تک قبول نہیں ہوتی مانگتے ہی رہے اللہ رب العزت سے، چاہے 20 سال لگ جائیں، چاہے 15 سال لگ جائیں۔ اور مسند احمد کے اندر ایک حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کی قبولیت کی مختلف 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، یا تو انسان نے جو چیز مانگی ہے، مطلوبہ چیز، وہ فوراً ہی دعا قبول ہو جاتی ہے، اس کو مل جاتی ہے۔ یا تو پھر کیا ہے، دوسرے قبولیت کی صورت یہ ہے کہ آدمی آزمائش سے، مصیبت سے، پریشانیوں سے بچ جاتا ہے، دعا اس کے لیے ڈھال بن جاتی ہے اس کے لیے۔ اور تیسری قبولیت کی صورت یہ ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے اس دعا کو اجر و ثواب کا ذخیرہ بنا دیتے ہیں، اور کل قیامت والے دن اس کو وہ اجر و ثواب کا اللہ رب العزت ذخیرہ عطا کریں۔ تو یہ 3 صورت ہے قبولیت کی۔ تو جب بھی دعا کریں اور دعا کے اندر یعنی کہ قبولیت کا یقین رکھیں، اور جلد بازی نہ ہو، دعا مانگتے رہیں جو چیز اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ 10 دن کی، 15 دن کی، پھر چھوڑ دیا، اب ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی لہذا ہم اس کو چھوڑ دیں، نہیں، مانگتے ہی رہیں اللہ رب العزت سے۔ اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ تو ہم کو چاہیے کثرت کے ساتھ دعائیں یاد کریں اور دعائیں پڑھیں، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتائی ہیں، اٹھنے بیٹھنے کی، جاگنے سونے کی، اور اسی طرح دن و رات کی دعائیں، صبح شام کی دعائیں، جو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں اس کو یاد کرنا چاہیے اور اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ سنا ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ خاتمہ بالایمان فرمائے، دن کی شان والی دے، موت ایمان والی دے۔
اقول قولی ھذا واستغفر اللہ الذی ولکم ولسائر المسلمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔